بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے سیریز ڈریلیش ارطغرل نہ دیکھی ہو۔ اس سیریز میں مسلمانوں کے سنہرے دور، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دنوں کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اس سیریز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے ایک حصے میں عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے دور کو دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں عثمان غازی کے سلطنت عثمانیہ کے دور کو دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں سیریز میں ایک کردار ایسا بھی دکھایا گیا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو دشمن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار بازی کرنے والا یہ شخص دشمن پر آندھی کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس شخص کو دنیا بامسی بیرک یا بابر کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، اس کردار نے دیکھنے والوں کے دلوں میں بہت ہی کم وقت میں جگہ بنا لی ہے۔ بامسی بیرک کون تھا؟ کیا یہ واقعی ارطغرل کے جگری دوستوں میں سے ایک تھا؟ ناظرین، بامسی بیگ کی اصل تاریخ کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ بامسی بیرک عظیم اوغوز ترک کے ایک شہزادے بورے بے کا بیٹا تھا۔ ترکوں کی تاریخی کتاب کورکٹ میں بامسی کے والد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ سب اوغوز شہزادے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس میں بورا بے بھی شامل تھا۔ ناظرین، چونکہ بورا بے کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو وہ اس محفل میں رو پڑا اور کہا، میرے بعد میرا قبیلہ اور میری نسل مٹ جائے گی۔ بورا بے کی آہوزاری کو دیکھ کر سب شہزادوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بورا بے کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بوچن بے نے بھی اپنے ہاں اولاد کے لیے تمام شہزادوں سے دعا کروائی۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد بورا بے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، جبکہ بوچن بیگ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ سال کے بعد بورا بے نے اپنے کچھ تاجروں کو قسطنطنیہ بھیج دیا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے طائف لا سکیں۔ سفر چونکہ بہت طویل تھا، اس لیے تاجروں کے قافلے کی واپسی کئی سالوں کے بعد ہوئی، لیکن قبیلے کے قریب ان پر ایک صلیبی قلعے سے حملہ ہوا۔ حملے کے دوران ایک نوجوان سامنے آ گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا کر ان سب تاجروں کی جان بچا لی۔ قافلے والوں سے رخصت لے کر وہ نوجوان اپنے قبیلے پہنچ کر اپنے بابا کے اتاق میں بیٹھا کہ کچھ دیر بعد ہی قبیلے کے تاجر بھی واپس آ گئے۔ ناظرین، جب تاجر قبیلے پہنچ گئے تو اس جوان کو اپنے سردار کے ہمراہ دیکھا۔ تاجروں نے فوراً اس جوان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بورا بے غصے سے لبریز ہو گیا اور کہا، یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہو اور بیٹے کے ہاتھ چومے جائیں؟ اس پر تاجروں نے اپنے سردار کو قافلے پر حملے کی ساری صورتحال سے واقف کیا۔ اپنے بیٹی کی شجاعت کے بارے میں سن کر بورا بے بہت خوش ہوا۔ بورا بے نے اب تک اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ قافلے میں کافروں کے سر اڑانے کی وجہ سے تاجروں نے اسے بامسی بیرک کہا اور یہی اس کا نام پڑ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بامسی بیرک کی شادی بوچن بے کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے شادی کی رات ہی ان کے اتاق پر حملہ ہوا اور بامسی بیرک کو قید کر لیا گیا۔ ناظرین، بامسی بیرک 16 سال تک صلیبیوں کی قید میں رہا۔ ایک روایت کے مطابق ہیلینیا نامی شہزادی نے ان کو جیل سے فرار ہونے میں مدد کی، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہیلینا نامی شہزادی بامسی بیرک سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے وہ بامسی بیرک کو وہاں سے لے کر بھاگ گئی اور بعد میں اس نے بامسی بیرک سے شادی کر لی۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ بامسی بیرک کا ارطغرل غازی اور ان کے فرزند عثمان غازی سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ ناظرین، بامسی بیرک ارطغرل غازی سے تقریباً 1 صدی پہلے گزرا تھا۔ اس کی زندگی میں ارطغرل غازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بامسی بیرک کا ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہیں اس سیریز میں کیوں دکھایا گیا ہے؟ ناظرین، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بزداق نے بامسی بیرک کا کردار اس لیے اس سیریز میں ایڈ کیا ہے تاکہ مشہور ترک بہادر جنگجو بامسی بیرک کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرک نے جنوبی تختاس سے لے کر اناتولیا تک لڑائیاں لڑیں، لیکن تاریخ میں ان کی شہادت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کب اور کس مارکے میں ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، اس بارے میں ترک تاریخ خاموش ہے۔ بامسی بیرک کا مقبرہ اناتولیا میں ہے۔ ڈریلیش ارطغرل سیریز دیکھنے کے بعد ترک عوام اور سیاح ان کے مزار پر جانا شروع ہو گئے، اس لیے اب ترک حکومت نے بامسی بیرک کے مقبرے پر ایک گنبد بھی تعمیر کروا دیا ہے۔ تاریخ اسلام بامسی بیرک کی طرح بہت سے بہادروں سے بھری پڑی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اسلام کے ان ہیروز سے متعارف
متعارف کروائیں تاکہ وہ اسلام کے شاندار ماضی کو جان سکیں اور ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔